Assalamu alaikum class 8. How are you? Class 8, how are you beta? Hope all of you are fine. Today we are going to start our lecture of chapter number 6. Chapter number 6 which we had almost uh, on page 85 in the last class which we had done. ٹھیک ہے پیج 85 ہم نے کر لیا تھا اور آج ہم نے پیج نمبر we will have to start from page number 86. تو we were on a topic fighting against India. At page number 85 ہم نے we had covered fighting against India کہ how did Pakistan fought against India. انڈیا کے اگینسٹ کس طرح پاکستان نے اپنا محاذ جو تھا اپنا پوسٹ جو تھا وہ اس کو قائم رکھا اور کس طرح انڈیا کے ساتھ لڑائی جو تھی وہ فائٹ جو تھی اس کو کیا اور اسپیشلی اوور دا کشمیر ایشو. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان نے لانچ کیا تھا پاکستان ہیڈ لانچڈ آپریشن گرینڈ سلام اور اس کے انڈر کشمیر ایشو پر جو تھی وہ انہوں نے یہ آپریشن لانچ کیا تھا اور پھر یونائٹڈ نیشن جو تھا اٹ انٹروینڈ اس نے مداخلت کی انٹروین کیا اور سیز فائر جو تھی جنگ بند کرنے کا جو تھا وہ آرڈر پاس کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے what did Pakistan lost 3800 men as well as 20 aircrafts and 200 tanks during Operation Grand Slam. ٹھیک ہے کہ گرینڈ سلام کا جو آپریشن کنڈکٹ کیا تھا پاکستان نے اس کے انڈر پاکستان کو کافی لاس جو تھا وہ بیئر کرنا پڑا تھا. Now today we are going to start from page number 86. ٹھیک ہو گیا بیٹا. Have you opened your books? Open page number 86. Now the Soviet Union stepped in. ٹھیک ہو گیا. اب سیز فائر ہو گئی ہے. پاکستان نے اپنا گرینڈ سلام آپریشن جو تھا وہ کنڈکٹ کر لیا تھا. اس میں پاکستان کو کچھ لاس جو تھا وہ ہم نے پڑھا ہوا. اس کے بعد now the Soviet Union stepped in and invited Ayub Khan and Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri to hold talks in Tashkent, Uzbekistan. ازبکستان میں تاشکنت کے مقام پر تاشکنت ایک جگہ کا نام ہے ازبکستان کے اندر جو ہے اس میں جو سوویت یونین تھی جو جسے ہم رشیا بولتے ہیں وہ سٹیپ ان کیا انٹر کیا پاکستان اور انڈیا کے ڈسپیوٹ میں. رشیا انٹرڈ اینڈ انوائٹڈ ایوب خان اور رشیا انوائٹڈ ایوب خان اینڈ انڈین پرائم منسٹر لال بہادر شاستری. ٹھیک ہے. He invited both the prime ministers of both the country, India and Pakistan, Ayub Khan and Lal Bahadur Shastri, to hold talks تاکہ بات چیت کی جا سکے. رشیا نے انڈین پاکستانی پرائم منسٹرز کو انوائٹ کیا اور کس جگہ پر انویٹیشن دیا, کس جگہ پر آنے کو کے لیے انوائٹ کیا, ازبکستان میں تاشکنت کے مقام پر. ایوب اینڈ شاستری ریچڈ این ایگریمنٹ, دی تاشکنت ایگریمنٹ. اور ایوب خان اور لال بہادر شاستری جو تھے they reached an agreement, وہ ایک معاہدہ کیا انہوں نے. they reached an agreement, انہوں نے وہ ایک معاہدے کی طرف گئے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا. اور چونکہ یہ تاشکنت کے مقام پر ہوا تھی بات چیت معاہدہ, اسی لیے اس کو تاشکنت معاہدہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تاشکنت ایگریمنٹ جو ہے اٹس اے ڈکلیریشن آف پیس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ٹھیک ہے. ڈکلیریشن جو ہے تاشکنت ڈکلیریشن واز اے پیس ایگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. یہ ایک امن کا معاہدہ تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ
امن سے رہیں, صلح سے رہیں. اینڈ اٹ واز سائنڈ آن 10th January 1966. اور یہ کب سائن ہوا؟ 10th January 1966 میں. اینڈ what did this agreement resolved؟ کیا چیز حل کی اس ایگریمنٹ نے؟ دس ایگریمنٹ ریزالوڈ دی انڈو پاکستانی وار آف 1965. ٹھیک ہے, اور جو 1965 کی پاکستان اور انڈیا کی وار تھی اس مسئلے کو اس نے حل کیا. اور دا پرائم منسٹر آف انڈیا اینڈ پاکستان both have agreed that all armed personnel of the two countries shall be withdrawn. اور both of the countries accepted کہ جو آرمڈ پرسنلز ہیں, جو فوجی ہیں, جو اسلحہ بردار لوگ ہیں, وہ وڈرا کر لیے جائیں گے. دونوں ملک اپنی اپنی فوجوں کو نکال لے گی اس جھگڑے سے, اور ایک امن کی فضا جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. یہ اس ایگریمنٹ کا مقصد تھا, which was designed to restore normal and peaceful relations between India and Pakistan. اور the reason for the Tashkent Declaration was to restore, بحال کیے جائیں گے انڈیا اور پاکستان کے نارمل اور پیسفل ریلیشنز, امن والے ریلیشنز کو دوبارہ سے لایا جائے گا. However, that night Shastri died of a heart attack and the Tashkent agreement was weakened. اور unfortunately the same day جس دن جو تاشکنٹ ڈیکلیریشن جو تھا was signed, تاشکنٹ agreement was signed on the same day, the Indian Prime Minister لال بہادر شاستری جو تھا وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. He died with a heart attack. اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اس کی وفات ہو گئی, وہ مر گیا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے جو ایگریمنٹ سائن کرنے والی پرسنالٹی تھی جب وہی نہیں رہی تو ایگریمنٹ جو تھا اٹ گاٹ ویکنڈ, وہ کمزور پڑ گیا, اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی, اس کی اتنی ویلیو نہیں رہی, اور تاشکنت ایگریمنٹ جو تھا وہ تھوڑا سا ویک پڑ گیا. Many Pakistanis thought that Ayub Khan had given in to India. اور بہت سارے جو many of the Pakistanis, most of the Pakistanis جو تھے they believed, وہ یہ سوچ رہے تھے, they thought کہ ایوب خان جو ہے اس نے انڈیا کو گیون کر دیا ہے, انڈیا کے سامنے ہار مان لی ہے, اور اس نے انڈیا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, انڈیا کے سامنے وہ لوزر بن گیا ہے, انڈیا کے ساتھ اس نے کوئی ڈیل کر لی ہے, اور وہ اس نے جو ایوب خان ہے اس نے ہار مان لی ہے اور گیون کر دی ہے انڈیا کے سامنے. ٹھیک ہے, بہت سارے پاکستانی جو تھے ان کا یہ خیال تھا, وہ یہ یقین رکھتے تھے, ان کا یہ بلیف تھا, ان کی یہ تھاٹ تھی کہ ایوب خان نے انڈیا کے سامنے ہار مان لی. One result of the war over Kashmir was a deterioration in Pakistan's relation with the United Nations. اور ایک رزلٹ جو تھا آف دیٹ وار, آف کشمیر وار, جو کشمیر وار کا ایک بہت امپورٹنٹ رزلٹ تھا, وہ ڈیٹیریوریشن تھی, تباہی تھی پاکستان کے ریلیشن شپ کی ود امریکہ. جو پاکستان کے ریلیشن شپس امریکہ کے ساتھ تھے ان ریلیشنز کی بربادی تھی, ڈیٹیریوریشن تھی یہ وار جو تھی اوور کشمیر. ٹھیک ہے. Now a new security policy emerged which Ayub Khan called a triangular tightrope as Pakistan tried to maintain friendly relations with the United States, China and Soviet Union simultaneously. اچھا جی, اب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایوب خان جو تھے ایک نئی سیکورٹی پالیسی کو بنایا گیا, ایک نئی
امن پالیسی اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی پالیسی جو تھی، ملک کا تحفظ کرنے کے لیے، پاکستان کا تحفظ سیکیور کرنے کے لیے پاکستان کو ایک نئی پالیسی جو تھی وہ بنائی گئی، ایک نئی پالیسی ایمرج کی گئی، اور اس پالیسی کا نام جو تھا وہ ایوب خان نے کیا رکھا؟ ٹرائی اینگولر ٹائٹ روپ۔ ٹائٹ روپ کیا ہوتی ہے؟ ٹائٹ روپ ایک روپ ہوتی ہے یا ایک وائر ہوتی ہے جو کھینچی جاتی ہے ٹائٹلی گراؤنڈ کے اوپر، ہوا میں ایک تار کو یا ایک رسی کو باندھا جاتا ہے ٹائٹ کر کے، جس کے اوپر ایکروبیٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے پرفارم کرتے ہیں کرتب، اپنے جو جو بھی ان کی پرفارمنس بڑے رس کے اوپر جو ایکروبیٹس ہوتے ہیں، جو کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر اپنے کرتب، ڈینجرس کام ظاہر ہے، رسی کے اوپر کھڑے ہونا اور پھر اپنے آپ پرفارم کرنا is quite a tough job, it's not an easy job، ٹھیک ہے؟ تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک ٹف جاب۔ تو جو ایوب خان تھے انہوں نے ایک سیکیورٹی پالیسی جو تھی نئی وہ بنائی، اور اسے ٹرائنگولر ٹائٹ روپ کہا۔ اسے کہا کہ یہ بہت مشکل کام تھا جو ایوب خان نے کہا، جو ایوب خان نے اس سیکیورٹی پالیسی کے نتیجے میں کرنا تھا، اور وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ جو ایک ٹائٹ روپ کے اوپر ایکروبیٹ جو ہے وہ اپنے کرتب دکھائے، اتنا ہی مشکل کام تھا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی پالیسی جو نئی بنائی تھی وہ بہت مشکل تھی۔ اور یہ سیکیورٹی پالیسی کیا تھی؟ وٹ واز دیٹ سیکیورٹی پالیسی؟ اس سیکیورٹی پالیسی کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان had to remain friendly with the America, China and Soviet Union at the same time simultaneously، کہ پاکستان کو امریکہ، چائنا اور رشیا، سوویت یونین کے ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں تینوں کے ساتھ ریلیشنز کو فرینڈلی رکھنا ہے، دوستانہ رکھنا ہے، بٹرنس نہیں لانی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اور یہ تینوں ملک جو تھے، کیونکہ یہ آپس میں ان کی ہمیشہ ٹینشن رہتی ہے، ان کی ہمیشہ تنی رہتی ہے، ٹھنی رہتی ہے، یہ لوگ آپس میں کبھی بھی مل بیٹھ کے نہیں اپنا کام کر سکتے، اس لیے پاکستان کے پاس ایک بہت زیادہ مشکل کام تھا جو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ ان تینوں ممالک کے ساتھ ریلیشنز کو فرینڈلی رکھنا تھا تاکہ پاکستان کو سیکیور کیا جائے۔ اور اسے ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی جو تھی وہ پاکستان کی وہ یہ تھی کہ ان تینوں ممالک کے ساتھ ٹرمز کو اچھا رکھا جائے۔ After 1965, Pakistan turned to China as the main source of military supplies، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 65 کی وار کے بعد پاکستان جو تھا اس نے چائنا کا رخ کیا اپنے ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ان پاورز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے فار اٹس سیکیورٹی۔ پاکستان اتنا اسٹیبل، اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے اون پہ وداؤٹ اینی ایڈ اینڈ اسسٹنس وہ بہت زیادہ سروائیو کر سکے۔ تو پاکستان کو ہمیشہ ہی ضرورت پڑی ہے کسی نہ کسی ملک کی دوستی اور کسی ملک کی اسسٹنس کے لیے۔ تو پاکستان نے اپنے جو ویپنز تھے، ملٹری سپلائیز تھیں، ان کے لیے چائنا کے ساتھ اسسٹنس جو تھی وہ اس کی ضرورت پڑی۔
What would it be like to walk on a triangular rope? और क्या मतलब होता है ट्रायंगुलर टाइट रोप के ऊपर वॉक करने का, कि बहुत ही नाजुक और खतरनाक और सेंसिटिव काम करना। उसी तरह उतना ही ये सेंसिटिव काम था अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना, जितना कि एक रस्सी के ऊपर एक्रोबैट जो है एक रोप या लाइन या वायर के ऊपर अपने करतब जो है वो परफॉर्म करता है। द एंड ऑफ द रिजीम, एंड ऑफ द रिजीम, जो अयूब खान था उन उसका दौरे हुकूमत जो था वो खत्म हो गया। वो किस तरह खत्म हुआ, वो कब खत्म हुआ? एंड ऑफ रिजीम, रिजीम होता है दौरे हुकूमत। किस जितना अरसा जो अयूब खान थे उन्होंने दौरे हुकूमत की, वो उसकी रिजीम थी। इन 1965, Ayub Khan faced a political challenge from Fatima Jinnah, sister of Muhammad Ali Jinnah, who stood for president. और 1965 में अयूब खान जो थे, he had to face a political challenge, उनको एक सियासी चैलेंज का सामना करना पड़ा। किस वक्त? उस वक्त जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कायदे आजम की बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना, वो अयूब खान के अगेंस्ट जो थी वो खड़ी हो गई फॉर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के, ठीक है। डिस्पाइट अयूब्स विक्ट्री अगेंस्ट हर एंड अदर्स, द ऑपोजिशन सेड दैट ही रिग्ड द इलेक्शंस, हिज regime was showing signs of weakness. अब बावजूद इसके, डिस्पाइट अयूब खान विक्ट्री, अयूब खान जीत गया था फातिमा जिन्ना के अगेंस्ट, और दूसरी पार्टीज जो थी उनसे भी वो जीत गया था। और जो अपोजिशन थी, जो दूसरी पार्टीज थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि जो इलेक्शंस हैं वो रिग्ड हैं, वो जो है वो धांधली से जीते गए हैं, इलेक्शन जो है वो फ्रॉड से जीते गए हैं, फ्रॉड किया गया है अयूब खान की तरफ से। ये अपोजिशन पार्टीज ने अयूब खान के ऊपर ब्लेम लगाया था, एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने धांधली की है, फ्रॉड किया इलेक्शंस में। और इसी दौरान जो उसकी रिजीम थी, इट हैज शोन सम साइंस ऑफ वीकनेसेस, और बावजूद इसके कि ही वन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अगेंस्ट फातिमा जिन्ना, फिर भी उसकी जो रिजीम थी, उसकी जो दौरे हुकूमत थी, इट वॉज शोइंग सम साइंस ऑफ वीकनेस, वो कमज़ोर होने लगी, और उसकी वीकेंड पोजीशन जो थी उसकी रिजीम की, उसकी रेन की, वो लोगों के सामने आने लगी। Clear? The president, who in early years has walked freely among the people, now traveled about in a bulletproof car. और वो प्रेसिडेंट अयूब खान जो कि लोगों के दरमियान बहुत पॉपुलर था, ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द पीपल, और शुरू के सालों में ऑफ हिज रेन वो आराम से ही वॉक्ड फ्रीली, वो आराम से मूव करता था, फ्रीली लोगों के दरमियान फिरता था, चलता फिरता था। लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद, जब उसकी रिजीम जो थी वो शो करने लगी वीकनेसेस, अपनी वीकनेसेस के साइंस जो थे वो शो करने लगी, तो उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया इन अ बुलेट प्रूफ कार। जब उसको लोगों से, उसे ये समझ आई, अयूब खान गॉट टू नो कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद हिम, लोग उसके साथ खुश नहीं हैं, लोग उसको अब रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अनपॉपुलर होता जा रहा है अमंगस्ट दी पीपल, तो उसने आम तौर पर आज़ादाना फिरने की बजाय बुलेट प्रूफ कार में फिरना शुरू कर दिया। बुलेट प्रूफ कार कौन सी होती है? वो गाड़ी जिसके ऊपर जो बंदूक होती है,
جو گن ہوتی ہے اس کی گولیاں اثر نہیں کرتی، جو بلٹ پروف ہوتی ہے اس میں سفر کرنا شروع کر دیا اس نے، تاکہ وہ لوگوں کی جو نفرت ہے اور شدت ہے اس سے بچ سکے. Prices were rising, people Excuse were me, teacher. discontented. جی بیٹا. What is the meaning of regime? بیٹا رجیم ہوتا ہے جو جس پیریڈ میں کوئی حکمران حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، رول کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی رجیم ہوتی ہے، دور حکومت ہوتا ہے، اس کا ٹینیور ہوتا ہے. جس طرح عمران خان ہے، عمران خان 2018 میں آیا تھا نا، Okay. تو عمران خان نے 5 سال حکومت کرنی ہے، تو ابھی وہ 2 سال سے پرائم منسٹر ہے، تو ہم کہیں گے یہ 2 سال جو ہیں یہ عمران خان کی رجیم ہے، یا 5 سال اس Okay. نے جو حکومت کرنی ہے وہ اس کی رجیم ہے، اس کا دور حکومت ہے، جس وہ پیریڈ جس میں اس نے رول کرنا ہے وہ اس کی رجیم Okay. ہوتی ہے، کہ اور جتنی ٹیچر دیر وہ جی فاطمہ جتنی. جناح وہ بنی تھی پرائم منسٹر کے وہ ایوب خان. ایوب خان بیٹا فاطمہ جناح ہار گئی تھی، اور وہ پرائم منسٹر نہیں پریزیڈنٹ کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور وہ شی لاسٹ، وہ ہار گئی تھی. اور ایوب خان جو تھے ہی ون وہ بولے تھی چیزیں جو تھیں وہ مطلب حالات جو کہ بے نظیر بھٹو کے والد تھے اور بلاول بھٹو کے نانا تھے، انہوں نے حکومت سے ریزائن کر دیا، اور انہوں نے 1967 میں اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام پیپلز پارٹی تھا، پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے، جسے ہم پی بولتے ہیں. اب اس کا سربراہ جو ہے وہ بلاول بھٹو. What might Ayub Khan travel about in a bulletproof car? کیوں بلٹ پروف کار میں ٹریول کرتا تھا؟ اس لیے کہ اسے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں لوگ اسے مار نہ دیں، کیونکہ پیپل ور unhappy with him. اس کا دور حکومت لوگوں کو ناخوش کر رہا تھا. In 1968 there was an attempt on Ayub's life، اور 1968 میں ایوب خان کو مارنے کی ایک سازش جو تھی، قتل کرنے کی سازش ہوئی، قتل کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی، کوشش ہوئی. Bhutto and others were arrested and Ayub tried to placate opposition leaders. اور بھٹو کو اور دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کو گرفتار کر لیا گیا، اریسٹ کر لیا گیا. اور اس وقت ایوب خان جو تھے اس نے پلیکیٹ کیا، کوشش کی کہ لوگوں کو میک لیس اینگری اور ہوسٹائل، لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کی، لوگوں کو کہا کہ غصہ نہ کرو، ہوسٹائل مت ہو، اگریسو مت ہو، لوگوں کو مطمئن کرنے کی ایفرٹ کی، مطمئن کرنے کی کوشش کی. جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو پلیکیٹ کیا، ان کو غصے سے بچایا، ان کو تسلی دی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں. His efforts failed and in February 69 he announced his resignation. لیکن اس کی جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ سب فیل ہو گئیں، ختم ہو گئیں، اور آخر 1969 میں اس نے اپنا استعفیٰ جو تھا ریزگنیشن کو دے دیا. دا کمانڈر ان چیف آف دا آرمی جنرل آغا محمد یحییٰ خان بیکیم پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، اور جب اس نے ریزگنیشن دیا تو ہمارے آرمی چیف جو تھے جنرل یحییٰ خان، اس نے وہ پرائم منسٹر، وہ پریزیڈنٹ بن گئے، اور امیڈیٹلی پٹنگ دا کنٹری انڈر مارشل لا ونس مور. اور پھر ایک دفعہ اور ملک جو تھا اس میں مارشل لا لگ گیا، یحییٰ خان نے مارشل لا جو تھا وہ لگا دیا ملک میں. ہی میڈ اناؤنسمنٹس، اور مارشل لا لگانے کے بعد اس نے ملک میں کچھ چینجز کی. ملک کے
जी बेटा, मीनिंग ऑफ मुल्क में, माशाल्लाह। जी बेटा, माशाल्लाह का मीनिंग है। बेटा मार्शल लॉ होती है आर्मी की हुकूमत, जो मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है हुकूमत को। चलाने का काम जो है वो फौज ले लेती है, फौज का सरबराह जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं उनसे ले लिए जाते हैं और वो अंडर मिलिट्री गवर्नमेंट मजबूरन जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा जी, अब याह्या खान जो था उसने कुछ चेंजेस जो थी, कुछ अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहली अनाउंसमेंट उसने क्या की कि 1 यूनिट प्लान वुड बी एबॉलिश्ड रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड प्रोविंसेस। और जो 1 यूनिट प्लान था जो कि मुल्क में राइज था, उसमें ये था कि जो मुल्क 1 यूनिट प्लान क्या था कि जो कंट्रीज 4 प्रोविंसेस थे, बलूचिस्तान, NWFP, पंजाब एंड सिंध, वो और 10 प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको मिला दिया गया था, ज्वाइन कर दिया गया था सबको, और इट वाज कॉल्ड दी 1 यूनिट प्लान। ठीक है, ये 1 यूनिट प्लान कहलाता था, जिसमें प्रोविंसेस को और 10 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक यूनिट बनाया गया था। और इसका मकसद ये था कि वेस्टर्न जो रीजन है, जो आज हमारे पास पाकिस्तान है, इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको यूनाइट किया जाए अगेंस्ट दी ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश है। तो उसने इस को ख़त्म कर दिया 1 यूनिट प्लान को, और दोबारा से अपने पुराने प्रोविंसेस बलूचिस्तान, NWFP, सिंध और पंजाब को बहाल कर दिया। उसके बाद इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 1990 ऑन अ वन मैन वन वोट बेसिस। और मुल्क में इलेक्शंस जो थे वो 1980 में कराने के लिए कहा गया, और जो उसका क्या फॉर्मूला था कि एक आदमी एक वोट। ठीक है, डेमोक्रेसी में 1 मैन 1 वोट का मतलब होता है हर एडल्ट सिटीजन जो है वो एक वोट डालेगा, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वन वैल्यू। एक जैसी वैल्यू वोट की होगी, और हर एक शख्स जो है वो एक वोट जो है वो डालेगा और उसकी सेम वैल्यू होगी। ये नहीं कि औरत डालेगी तो उसकी कम वैल्यू होगी, या कोई अमीर डालेगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, या कोई प्राइम मिनिस्टर वोट कास्ट करेगा तो उसकी और वैल्यू होगी, और अगर कोई गरीब आदमी वास कास्ट करेगा तो उसकी और वैल्यू होगी। ये नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों के को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वोटिंग में, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मेजॉरिटी हैं, चाहे वो कम तादाद में मजाहिब के लोग हैं, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। और अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी स्टेब्लिश्ड। और उसने कहा कि मुल्क में एक नया आइन जो है वो कायम किया जाएगा, एक नए आइन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। याह्या नोइंग that his power base was weak, looked for ways to make himself popular, and Yahya was well aware of the fact that his power was not very strong, his power base was weak, वो एक weak हुक्मरान है। और उसने he looked for ways, उसने ऐसे रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए जिससे वो अपने आप को पॉपुलर बनाए amongst the people. He fired 300 senior civil servants, made new rules against monopolies and restrictive trade practice in order to put control on the 22 wealthy families which controlled Pakistan's economy. और उसने 300 जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको फारिग कर दिया सिविल सर्विस से, और नए लॉज बनाए। और वो लोग जिनकी मोनोपलीज थी, अजारादारी थी, कंट्रोल था बिजनेस के ऊपर और ट्रेड के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, उनको कंट्रोल किया। और उसने एक रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो थी
ریسٹرکشنز والی پالیسی جو کہ کرائی بزنس کے لیے، اور اس کا کیا مقصد تاکہ وہ ویلدی 22 فیملیز، میں نے آپ کو بتایا تھا کون کون سی تھیں، جس میں ممدود تھے، دولتاناز تھے، سیگلز تھے، دی فیملیز تھیں، تو ان ویلدی 22 فیملیز کو کی منوپلی کو، اجارہ داری کو، کنٹرول کو کم کرنے کے لیے جو تھا وہ اس نے پالیسیز بنائی. Fact box. What happened to Ayub Khan? He went into retirement and died at his home near Islamabad in 74. اور 1974 میں اسلام آباد میں اپنے گھر پر اس کی ڈیتھ ہو گئی. دا وار ان دا ایسٹ. اب 6.41 فگر دیکھو، اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ وٹ وڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بی ڈیفیکلٹ ہیئر، کہ ایسٹ پاکستان میں جو اب بنگلہ دیش ہے، چونکہ وہاں پر یہ ایک سیٹلائٹ فوٹوگراف ہے بنگلہ دیش میں جو گینگز ڈیلٹا ہے اس کا، جو آپ کو یہ ساری برانچز نظر آ رہی ہیں پانی کی، تو اتنے پانی میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ کرے گی. یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا ایسٹ پاکستان کے لیے. تو وار ان دا ایسٹ، تو ایسٹ پورشن جو پاکستان کا تھا اس میں جھگڑا کیسے تھا، کیا تھا. ایونٹس ان ایسٹ پاکستان ور موونگ ریپڈلی ٹورڈز اے کرائسس. اور ایسٹ پاکستان میں جو حالات تھے، جو واقعات تھے اور جو ایونٹس ہو رہے تھے وہ آہستہ آہستہ موونگ، بلکہ آہستہ آہستہ نہیں، ریپڈلی موونگ، تیزی سے موو کر رہے تھے ٹورڈز اے کرائسس. اور یہ لگتا تھا کہ ملک کے حالات بہت جلد خراب ہو جائیں گے، کرائسس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور جو عوامی لیگ تھی جس کا سربراہ جو تھا شیخ مجیب الرحمان تھا، ہیڈ گرون ان پاور، وہ بہت زیادہ وہاں پر ایسٹ پاکستان میں پاورفل ہو رہا تھا. ہی واز گیننگ پاپولیرٹی فرام دا جنرل پبلک. اس نے جنرل پبلک سے بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل کر لی تھی اور بہت پاورفل ہو رہا تھا. اور شیخ مجیب جو تھا ایز ہی واز نون واز اے پاپولر فگر اینڈ پاپولر پاورفل اسپیکر. اور وہ ایک پاپولر فگر کی حیثیت سے ایسٹ پاکستان میں جانا جاتا تھا، اور وہ ایک پاورفل اسمبلی کا اسپیکر بھی تھا. ہی واز پٹ ان پریزن repeatedly for calling for East Pakistan to be run as a federation, making it all but independent of West Pakistan. اور اس کو کئی دفعہ اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ریپیٹڈلی جیل کے اندر ڈالا گیا، کیونکہ وہ کانسٹینٹلی مستقل ایک بات کرتا جا رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان جو ہے اس کو وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیڈریشن بنائے گا، آزاد ملک بنائے گا، جو کہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہوگی، انڈیپینڈنٹ ہوگی، ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں وہ الگ ہوگی. A general election was due in December 1970. اور جو ملک میں عام انتخابات تھے وہ 1970 میں ڈیو تھے، ہونے تھے. In West Pakistan, Bhutto's PPP partly slogan was Islam our faith. اور ویسٹ پاکستان جس میں آج ہم رہ رہے ہیں اس میں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، پی 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 تھی، ہی واز گیننگ پاپولیرٹی. اور وہ کس سلوگن کے انڈر، کس نعرے کے انڈر کام کر رہے تھے کہ اسلام آور فیتھ، اسلام جو ہے وہ ہمارا یقین ہے، ڈیموکریسی ہماری پالیسی ہے کہ ہم ملک میں جمہوریت لائیں گے، ڈیموکریسی لائیں گے، ہم فوجی حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے، اور ہم ملک میں ہر فیصلہ ڈیموکریسی کے انڈر کریں گے. سوشلزم آور اکانومی. اور سوشلزم جو ہے وہ ہمارا اکانومی ہوگی، ہماری جو فائنینشیل میٹرز ہیں، جو ہماری ملک کی معیشت ہے، اکانومی ہے، ریونیو کلیکشن کا جو ذریعہ ہے وہ سوشلزم سے ہوگا. اور سوشلزم کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فارم آف گورنمنٹ ہے which advocates
جو ایڈوکیٹ کرتی ہے that the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. اور ملک میں یہ کہتی ہے کہ ملک میں جتنی بھی پروڈکشن ہوگی، ڈسٹریبیوشن ہوگی، ایکسچینج ہوگی گڈس کی، وہ کمیونٹی لیول پر ہوگی، انڈیویجول لیول پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا سلوگن تھا. اور پی 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 جو تھی اس کا یہ نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان، ہم عوام کو، جنرل لوگوں کو روٹی کپڑا اور گھر دیں گے، بیسک نیسیسٹیز ان کی پوری کریں گے. اور پھر دیر واز آلسو a 1000 year war with انڈیا. ظاہر ہے ملک جو تھا وہ انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ سب کانٹیننٹ میں بہت لمبی. جی What is the meaning of slogan? بیٹا سلوگن کا مطلب ہوتا ہے نعرہ. نعرے مارتے ہیں نا، بن کے رہے گا پاکستان، Yes. لے کے رہیں گے پاکستان. اسی طرح پی 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 جو تھی، پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی، اس کا یہ سلوگن تھا، نعرہ تھا کہ وہ ملک میں ہر بندے کو روٹی Okay. کپڑا اور مکان دیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح عمران خان کی پارٹی کا سلوگن تھا نا، نیا پاکستان بنائیں گے. ٹھیک ہے، Yes. ان ایسٹ پاکستان دا عوامی لیگ gained extra support and to help East Pakistan victims of the October cyclone. اور پریشر، ٹھیک ہے، اس میں پاکستانیوں کی کوئی امداد جو تھی وہ نہیں کی تھی ویسٹ پاکستان میں. اس لیے ایسٹ پاکستان میں جو تھی وہ اپنی پارٹی کے لیے بہت زیادہ فیور جو تھی وہ دیکھنے میں آئی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ فگر نمبر 6 پوائنٹ. بیٹا آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی پیج، یو کین آلسو چینج یور پیج. بیٹا آپ یہ پیج نمبر 87 پر یحییٰ خان کی پکچر دیکھ سکتے ہو، جو فگر 6.42 پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ یحییٰ خان تھے. Now it's the end of today's lecture. Inshallah tomorrow we will start from page number 87. اور inshallah I hope tomorrow our chapter will be end up. Till tomorrow, Allah Hafiz.